تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں جی جو جلسہ ہوا اور کیا ہی شاندار جلسہ ہوا. پی ٹی آئی کا پشاور میں یہ ایک بہت بڑا اجتماع تھا اور مجھے یہ کہہ لینے دیجیے کہ 26 نومبر کا جو ایک ان کا تقریب تھی یا جو بھی اس کو آپ پروگرام کہہ لیں, اس میں چونکہ بہت بڑی تعداد میں لوگ نہیں آئے تھے اور میں نے اس کی کچھ وجوہات اس دن بتائی بھی تھیں کہ بہت لاسٹ مومنٹ پہ انہوں نے وہ اناؤنس کی تھی تقریب, اور پھر ظاہر ہے ایک دعائیہ تقریب تھی, اس طرح کا کوئی ریلیونٹ جلسہ ٹائپ نہیں تھا جس میں کوئی بہت لوگوں نے قافلوں کے ساتھ آنا تھا, تو وہ ایک الگ ماحول کا جلسہ تھا. لیکن بہرحال پھر بھی اس پہ کچھ لوگ یہ بات کر رہے تھے کہ پی ٹی آئی اپنے گڑھ میں بھی اگر بہت سارے لوگ جمع نہیں کر سکی تو پھر یہ تحریک کیسے چلے گی. تو آج میرا خیال ہے کہ اس کا جواب بڑے بھرپور طریقے سے مل گیا. رہی صحیح کسر ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس نے پوری کر دی کہ انہوں نے پریس کانفرنس میں جس طرح سے وزیر اعلیٰ کو تضحیک کا نشانہ بنایا تو اس کے بعد پھر ایک ری ایکشن فطری تھا اور پھر اسی وجہ سے ہم نے دیکھا کہ لوگ زیادہ جوش اور جذبے کے ساتھ اس میں شریک ہوئے. اس کے ساتھ ساتھ عمران خان صاحب سے متعلق جو انہوں نے گفتگو کی اور جو عمران خان صاحب کی پریشانیوں کا حال ان کی بہن کے تھرو باہر آیا, تو یہ تمام وہ چیزیں تھیں جو عوامل بن گئے کہ لوگوں کی بڑی تعداد اس جلسے میں ان تمام چیزوں کے خلاف شریک ہوئی اور انہوں نے اپنا ورڈکٹ دیا کہ انہیں یہ تمام چیزیں قابل قبول نہیں ہیں. جو سٹیج پر لوگ تھے ان سے زیادہ جذبہ ان کا نظر آ رہا تھا جو سامنے گراؤنڈ میں موجود تھے, اور وہ خود سٹیج والوں سے تقاضے کر رہے تھے کہ آپ ہلکی تقریر کیوں کر رہے ہیں, آپ کوئی ڈی چوک جانے کا اعلان کیوں نہیں کر رہے ہیں. اور وہ الفاظ جو کہ سہیل آفریدی کو کہے گئے وہ کہتے ہیں کہ آپ کیوں وہ الفاظ نہیں کہہ رہے, تو مجمع جو ہے وہ نعرے لگا رہا تھا. تو اس طرح کے وہاں پہ جو تھے جذبات تھے اور اس قسم کا وہاں پہ ماحول بن چکا تھا. ایک بڑا جلسہ تھا, یہ بہت بڑی تعداد میں لوگ آئے ہوئے تھے, کامیاب جلسہ تھا. آپ ابھی ریسنٹ نہیں دیکھ سکتے کہ کوئی آس پاس بھی جلسہ آپ کو کوئی حکومتی کسی جماعت کا یہاں پہ یا یہاں پہ کیا اپنے کسی جہاں پہ ان کی حکومت ہے اس شہر میں بھی کہیں نظر آیا ہو. تو یہ بڑا ایک واضح ڈفرینس ہے جو آپ کو نظر آتا ہے کہ عوام بہرحال پی ٹی آئی کے ساتھ کھڑی ہے اور ابھی تک کھڑی ہے, بھلے کہ انہیں اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی وجہ سے بہت سی تکالیف اور مصائب کا سامنا کرنا پڑا ہے. پچھلے 3 سالوں سے جو کچھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی لوگ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے ہیں, رادر ان کے جذبے جو ہیں اس میں زیادہ شدت نظر آ رہی تھی. کم از کم جو یہ جلسہ تھا اس سے تو یہی احساس ہو رہا تھا. تقاریر کی بات کریں تو اس جلسے میں محمود خان اچکزئی نے تقریر کی. انہوں نے پھر سے یہ بات دہرائی کہ ایک کانفرنس رکھی جائے جس میں ججز بھی ہوں, جرنیل بھی ہوں, ہر مکتبہ فکر کے لوگ ہوں, سیاستدان بھی ہوں, دانشور بھی ہوں, مذہبی رہنما بھی ہوں, عالم دین ہوں, اور تمام لوگ مل کر ایک کنسنسس کر لیں کہ سب سے غلطیاں ہوئی ہیں, سب ایک دوسرے کو معاف کریں, بخش دیں اور اس کے بعد آگے بڑھیں ملک کے وسیع تر مفاد میں. یعنی وہ کائنڈ آف ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی بات کرتے پہلے بھی نظر آئے, وہ آج پھر انہوں نے دہرائی. لیکن ساتھ میں ڈی جی آئی ایس پی آر کو انہوں نے آڑے ہاتھوں لیا, ان کے لیے بھی انہوں نے کافی سخت الفاظ استعمال کیے. مصطفیٰ نواز کھوکھر صاحب جو ادروائز بہت نپی تلی سے گفتگو کرتے ہیں, آج جلسے میں ان کا بھی ذرا جوش جذبہ میرا خیال ہے حاضرین کو دیکھ کے تھوڑا چھلک جا رہا تھا. تو انہوں نے بھی یہ باتیں کی کہ بندوق کی زور پر تو کسی کو دل سے نہیں نکالا جا سکتا. عمران خان اگر لوگوں کو پسند ہے, ان کے دلوں میں ہے, تو آپ جتنی مرضی کوشش کر لیں آپ نہیں نکال سکتے. اور ساتھ میں انہوں نے جو وہاں پہ حاضرین ڈی چوک کے نعرے لگا رہے تھے تو انہیں کہا کہ آپ کا بھی یہ شوق جلد پورا کر دیں گے. تو وہ بھی آج یہ بات کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ ڈی چوک جو ہے وہ جایا جا سکتا ہے. اس کے بعد شاہد خٹک صاحب کا خطاب جو تھا وہ بڑا سخت تھا. شاہد خٹک صاحب نے تو کچھ نازیبا الفاظ بھی استعمال کیے, اور ظاہر ہے جو سہیل آفریدی صاحب کرتے یا کہتے تو اس کا ایک الگ امپیکٹ ہوتا. تو میرا خیال ہے کہ یہ پری ڈیسائیڈڈ تھا کہ کچھ جو رہنما دوسرے ہیں, 1-2 لوگ, وہ جو ہیں وہ سخت تقاریر کریں, اور سہیل آفریدی جو ہے وہ ایک نپی تلی طریقے سے, نپی تلی انداز سے جو ہے وہ گفتگو کریں, تقریر کریں, اور جواب ضرور سخت دیں لیکن کوئی ایسا فکرہ نہ کہیں کہ جس کے اوپر ان کے اوپر مزید کوئی جو ہے نشانہ باندھا جائے. تو شاہد خٹک صاحب نے البتہ اس طرح کے الفاظ ضرور استعمال کیے. انہوں نے تو یہ تک کہا کہ جو 8 بجے آپ کتے جو ہیں بٹھا دیتے ہیں اپنی ٹیلی ویژن سکرینز پر, تو وہ بیسکلی کچھ گیسٹس کی طرف اشارہ کر رہے تھے. اب میں تو نہیں کہوں گی کہ ان کا اشارہ کس کی طرف تھا, آپ خود دیکھ لیں 8 بجے کے پروگرام میں آج کون کہاں بیٹھا ہوا تھا. تو وہ کہنے لگے کہ جی آپ اگر اس طرح ہمیں ڈرائیں گے. ان وزیروں کو بھی انہوں نے باتیں کی, اور ان کو جو ان کے گیسٹ ہیں, جو ان کے اپنے لوگ ہیں, ان کو بھی انہوں نے باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو جو ہے وہ ہمیں ڈرا سکتی ہے, پیچھے کر سکتی ہے, تو یہ آپ کی بھول ہے. اور پھر انہوں نے ظاہر عمران خان صاحب کے حق میں باتیں کی, اور یعنی کھلا پیغام دیا کہ یہ کسی غلط فہمی میں مت رہیں. اور پھر انہوں نے بھی بات کی کہ ہم بالکل ڈی چوک بھی آئیں گے, وہ کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے. جنید اکبر خان صاحب جو ہے انہوں نے جلسے کا اعلان کیا ہے کہ کوہاٹ میں اگلا جلسہ ہوگا, اور پھر انہوں نے یہ بات کی کہ وہ بھی ایک بڑا جلسہ ہوگا جس میں لاہ عمل دیا جائے گا. لاہ عمل تو کوئی دیا نہیں جاتا عام طور پہ ان جلسوں میں, ہم فی الحال تو یہی دیکھ رہے ہیں کہ جواب دیے جا رہے ہیں. اور بہرحال پھر بھی جلسے جلوس ایک ایکٹیویٹی کو بناتے تو ہیں, ڈسکشن تو ہوتی ہے, لوگ موبیلائز بھی ہوتے ہیں, تو وہ کچھ نہ کچھ ان کی ایک اس طرف سے پارٹیسپیشن جاری رہتی ہے. یہ الگ بات ہے کہ جو پی ٹی آئی کارکن ہے, جو سوشل میڈیا پر ایکٹیوسٹ ہے, وہ اس بات کے اوپر اب راضی نہیں ہے. وہ دباؤ ڈالتا ہے قیادت کے اوپر کہ اب اس سے آگے بڑھیں. سہیل آفریدی صاحب کا جو خطاب تھا وہ انہوں نے بڑی دلچسپ بات کی کہ آپ اس کی کیا کہتے رہتے ہو, نام کیوں نہیں لیتے, تو نام ہے عمران احمد خان نیازی.
تو انہوں نے پھر وہ نام جو ہے وہ 2-3 مرتبہ جلسے میں دہرایا اور لوگوں نے ان کے ساتھ مل کے نعرے لگائے عمران خان صاحب کے نام کے، اور یہ پیغام دیا کہ جس کو آپ مائنس کرنا چاہتے ہیں یہاں پر ہر دل میں وہ دھڑکتا ہے اور وہ اس کے نام کا نعرہ بنتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد سہیل آفریدی صاحب نے DGI-SPR کو بھی آڑے ہاتھوں لیا اور کہا کہ آپ شروع سے میرے خلاف جو ہے وہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں، جو آپ نے الفاظ استعمال کیے میں وہ آپ کے خلاف استعمال نہیں کروں گا، میں قبائلی ہوں، میری تربیت ایسی نہیں ہے، لیکن اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے الفاظ سے آپ کو کوئی فائدہ ہوگا تو یہ کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اور انہوں نے یہ بات کہی کہ ہم محب وطن بھی ہیں، آپ کی پالیسی کیا ہے خیبر پختونخوا کے والے سے؟ آپ نے لیبارٹری بنایا ہوا ہے اس کو، کبھی آپریشن، کبھی ڈرون، کبھی مذاکرات، کبھی واپس سیٹلمنٹ، کبھی پھر آپریشن، تو یہ سب کیا ہے؟ تو یہ تمام چیزوں کے اوپر ان کی پہلے بھی ایک ظاہرہ رہی ہے پوزیشن، وہ انہوں نے دہرائی، اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے پشاور کے لیے کچھ پیکیجز کا بھی اعلان کیا۔ تو یہ جی اوور آل جلسے کی جو تھی وہ ساری رودات تھی۔ بہرحال ایک پیغام سخت بھی گیا جلسے سے کہ جناب کوئی لحاظ نہیں رکھا جائے گا، اگر آپ اس لیول پر آئیں گے تو پھر ہم بھی اس لیول پر آئیں گے، اور یہ کہا بھی گیا جلسے میں کہ آپ کو ضرورت نہیں تھی فیصل وافدہ یا باقی ان لوگوں کے تارڑ کے لیول پر آنے کی، ان کو کرنے دیں وہ جو کر رہے ہیں، آپ ان کے لیول پر آ کے کیوں کر رہے تھے؟ تو اگر آپ اس لیول پر آئیں گے تو پھر آپ کے اوپر بھی اسی لیول کا اگر اٹیک ہوگا تو پھر آپ برداشت نہیں کریں گے، تو پھر یہ نہیں چلے گا نا۔ یا تو پھر آپ اس لیول پر نہ آئیں، ان کے اور آپ کے درمیان میں ان کی اور آپ کی گفتگو میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ تو یہ بڑی میننگ فل باتیں تھیں جو انہیں کنوے کی گئیں۔ باقی انہوں نے کہا ہم وہی کریں گے جو پاکستان کے مفاد میں ہو، کسی بھول میں مت رہیں کہ ہم کوئی اشتعال انگیزی میں کسی طرح کا کوئی غلط فائدہ اٹھائیں گے، نعرہ لگائیں گے یا کوئی غلط قدم اٹھائیں گے۔ تو ہمارا ہر قدم جو ہے وہ پاکستان کے مفاد میں ہوگا۔ ایک دفعہ پھر انہوں نے جو پاکستان کے ساتھ ان کی لائلٹی کو کوشچن کیا جاتا ہے اس کے اوپر انہوں نے جواب دیا۔ باقی اصل جو میدان ہے وہ تو لگے گا منگل والے دن، کیونکہ اب بڑے واضح طور پر کہا جا رہا ہے کہ جی بالکل کوئی ملاقات نہیں ہوگی۔ فیصل وافدہ صاحب بھی آج موجود تھے شہزاد اقبال صاحب کے پروگرام میں 8 بجے، اور انہوں نے جو ہے وہاں پہ بڑی سخت گفتگو کی۔ وہ آج پھر پٹری سے اترے ہوئے تھے اور کہہ رہے کہ جی وہ شیخ وقاص اکرم کے لیے انہوں نے نازیبا الفاظ استعمال کیے کہ وہ ٹامی ہے، وہ ہم ٹامی کہیں گے، ٹامی باہر آ، وہ باہر آ جائے گا۔ ایک اور MNA ہے اس کے بارے میں بھی اسی قسم کے الفاظ کہے۔ پھر خرم ذیشان صاحب جو سینیٹر ہیں ان کے، ان کو کہا کہ وہ تو دہشت گرد ہے اور اب ان کو ہم گھسیٹیں گے اور یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے۔ تو یہ تمام چیزیں انہوں نے کہیں۔ اور حسن ایوب صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جناب بالکل کسی کو پاس تک نہیں آنے دیا جائے گا۔ سہیل آفریدی بھی واپس جائیں گے پہلے ناکے سے، اور بہنیں تو شاید گرفتار بھی ہو سکتی ہیں، لیکن بہرحال یہ بات طے ہے کہ نہ کسی کی ملاقات ہوگی اور نہ ہی کسی کو پاس جا کے وہاں پہ کوئی دھرنا دینے دیا جائے گا، نہ کوئی تماشا کرنے دیا جائے گا۔ تو وہ بڑے اعلان کریں۔ ادھر سے PTI نے اپنی تیاریاں مکمل کی ہیں، وہ اپنے تمام MPAs، MNAs، ٹکٹ ہولڈرز، ممبران اسمبلی، صوبائی حکومت کے لوگ، بہت سارے جو وزراء اور تمام لوگوں کے ساتھ انہوں نے کہا ہے کہ بہنوں کے ساتھ پہنچیں اور ان کے ساتھ ان کی اسٹرینتھ بنیں، کیونکہ وہ اکیلا دیکھ کے ان کو گرفتار کریں گے، کچھ بھی کریں گے تو یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔